جی تو کلام، جب ادیب کی بات ہوئی تو کلام کی بات آ گئی کہ کلام شعری ہو یا نثری ہو، اسے ہم دو بڑے حوالوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک کا نام ہے علم بدیع اور دوسرے کا نام ہے علم بیان۔ ہم ان اصطلاحات کے معنی بھی بیان کریں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ یہ کیا ہے۔ اب بدیع کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، موجد، نیا، نادر، انوکھا۔ بدعت کا لفظ اسی سے ہے۔ علم بدیع ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلام یا گفتگو میں خوبصورتی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، کلام کی آرائش و زبائش کس انداز سے ہوگی۔ یہ بالفاظ دیگر یہ وہ علم ہے جو کلام کے حسن و جمال، زیب و زینت اور اسی خوبیوں کی بحث کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اپنائے گئے تمام طریقوں کو صنعتیں کہا جاتا ہے۔ صنائع اس کا ترجمہ ہے۔ آپ نے صنائع بدائع اکٹھا لفظ بہت سنا ہوگا، وہ اسی لیے کہ علم بدیع میں اپنے کلام کو نکھارنے سنوارنے میں ہم صنعتوں سے کام لیتے ہیں۔ اب صنعتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کا ذکر ہم کر دیں گے، کچھ آپ کتابوں سے دیکھ لیجئے۔ تو انہی کو محسنات بھی کہتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر ہم صنائع بدائع کو استعمال نہ بھی کریں تو بات ہماری پہنچ جائے گی، کلام کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، غلط استعمال سے فرق پڑ سکتا ہے، اور ادھر صنائع بدائع کا درست اور برمحل استعمال جو ہے وہ کلام کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ اگرچہ یہ علم جو ہے علم بدیع یہ خوبیاں پیدا کرتا ہے اپنے کلام میں، کلام شعری ہو نثری ہو، اسے وہ یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ صنائع بدائع کا استعمال ایک حد تک ہو اور غیر ضروری استعمال سے گریز کیا جائے، ورنہ آپ کی بات الجھ جائے گی اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حافظ ابو جعفر اندلسی، ان کا قول میں نقل کر دیتا ہوں کہ کلام میں انواع بدیع کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک یا حسین کے گال پر تل، جب تک معتدل رہے اچھا لگے، حد سے بڑھ جائے تو برا محسوس ہو، اس کی کثرت سے طبیعتیں اکتا جاتی ہیں۔ تو دوست نے بات کی تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ ایک بندے کا اگر چہرہ سارا تلوں سے بھرا ہوا تو وہ کیسا لگتا ہے۔ اس میں صنعت تجنیس ہے، صنعت تجلیس تام ہے، صنعت لف و نشر ہے، اور بہت ساری صنعت ہیں۔ وہ آپ تفصیلات ان کی کسی بھی اچھی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ مولوی عبدالحق اور نجم الغنی نجمی، ان کو پڑھا کیجیے۔ دوسرا جو اہم بات تھی وہ ہے علم بیان۔ یہ صنعتوں کے قریب قریب سے ملتی ہوئی چیز ہے صنائع بدائع کے ساتھ، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ۔ بیان کا لفظی مطلب ہے بات کو کھول کر بیان کرنا یا ظاہر کرنا، جیسے قرآن شریف میں بھی لفظ آیا ہے بین بینہ، فلاں فلاں چیز میں بین فرق ہے، یا پولیس والوں کی زبان میں اور اخبار والوں کی زبان میں آتا ہے کہ مبینہ چور یا مبینہ قاتل، کہ جو بظاہر چور یا قاتل ہے۔ اب باقی فیصلہ بعد میں ہے کہ وہ عملاً ہے بھی یا نہیں۔ اصطلاح میں علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جنہیں جان لینے کے بعد
ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکیں، ان میں تنوع پیدا کیا جا سکے اپنی بات میں. تو ان میں سے ہر کوئی بھی طریقہ ایک دوسرے کے مقابل آ سکتا ہے یا آ جائے، یا ایک سے زیادہ طریقے مل کر حسن کلام و معانی کا باعث بنے، کلام کو سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو جائے، تو اس سے اچھی کیا بات ہے. اور علوم کا مقصد بھی یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کو حاصل کر کے ان کا اطلاق کیا جائے. ورنہ بات وہی ہے کہ ایک جانور پر آپ کتابوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں، علم تو اس کے پاس سارا موجود ہے لیکن اس بیچارے کی کس کام کا. اور پنجابی میں وہ کہا جاتا ہے ایک محاورہ کہ ساری رات ہیر پڑھتا رہا، سویرے کہندا ہیر منڈا سی کوئی کڑی سی. اس کا فائدہ نہیں ہوتا نا. علم وہ مفید ہے یا مضر ہے، یعنی مؤثر علم وہ ہے جس کو آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا اطلاق بھی کریں، اس کو لاگو کریں. ورنہ وہ علم محض بوجھ ہے، آپ کی یادداشت اس نے روکی ہوئی ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ. اب صنائع بدائع یا علم بیان میں جو بنیادی بات ہے وہ ہے لفظ. یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی، حرف بھی، ان کا ملا جلا بھی، مصدر بھی، حاصل مصدر بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو لفظ کو ہم دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں علم بیان کے حوالے سے بات ہو تو. ایک طریقہ یہ ہے، اب دیکھیے یہاں بدیع کا لفظ بار بار آئے گا کیونکہ یہ علم بیان صنائع بدائع کے ساتھ مل کے بنتا ہے. حقیقی معنوں میں یا بدیع لفظی یعنی لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جائے جن کے لیے وہ وضع ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں کلام کی زیبائی یا حسن الفاظ سے وابستہ ہے. اگر لفظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کیے جائیں تو کلام کا حسن ختم ہو جائے. کسی بھی چیز کا عام ہم تسلیم کرتے ہیں ہمیشہ کہ ایک تصنیف ہے اوریجنل، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے تو اوریجنل والی بات نہیں آ سکتی، کیونکہ اوریجنل میں تو اس کی اپنی چیزیں ہیں. وہ جو کچھ آپ نے تیار کیا ہے وہ تو آپ نے مفہوم بیان کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ. اور اگر آپ نے اس میں رنگ بازی کی بھی ہے کچھ تو وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی جو اصل تھی. اب شعر کی مثال دی جاتی ہے، اگر شعر استعمال ہو ایک جانور کے معنی میں کسی انسان کے لیے، یا فلاں بندہ کے پاس سے ایسی بو آتی جیسی شعر کے پاس سے آتی، تو یہ بات بری لگتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ شعر ہے یار، یعنی وہ بہت دلیر ہے، وہ بہت بہادر ہے، تو یہ بات اچھی لگتی ہے. حتیٰ کہ اس کی بہت بڑی مثال اسد اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور پھر انہی کو خطاب دیا ابو ذراب مٹی میں لپٹا ہوا. تو یہ اچھائی اور برائی بیان پر منحصر ہے. معنی الفاظ وہی ہوتے ہیں، معنی جو ہیں اور معنی کا رخ جو ہوتا ہے، جسے کنایہ کہہ لیجئے آپ، رمز کہہ لیجئے، وہ الفاظ کے استعمال پر مبنی ہے اور سیاق و سباق سے بات واضح ہوتی ہے. اچھا جناب، دوسری چیز ہے مجازی معنوں میں یا بدیع معنوی، کہ وہی بات کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ تو شعر ہے بہادری کے حوالے سے، یار تیرا دل ہاتھی جتنا بڑا ہے، قوت برداشت کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، تو وہ بات اچھی لگے گی. اور یوں اگر کسی کو کہا جائے کہ یار تو ہاتھی ہے تو مجھے موٹا کہہ رہا ہے،
اچھا، ان دونوں علوم میں جو ہے یہ بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں. ابلاغ، اپنی بات لوگوں تک پہنچانا. بلاغت، بات کو زیادہ مؤثر انداز میں پہنچانا. یہ کلام میں معنوی خوبیاں بھی پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دل نشین بھی کرتا ہے. یہاں کلام کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، جس کا بیان ہم کر چکے کہ یہ بات ہو سکتی ہے، شعر ہو سکتی ہے، نثر ہو سکتی ہے، نظم ہو سکتی ہے. تو قرآن شریف کی ناقابل تقابل اور ناقابل تقلید مثال جو ہے وہ پھر انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جس کی نہ تو تقابل کر سکتے ہیں آپ کسی سے، نہ اس کی تقلید کی جا سکتی ہے. قرآن شریف نے چیلنج کیا ہے. پہلے کہا ایک سورت بنا کے لاؤ، کہا یا نہیں ایک آیت ہی بنا کے لاؤ، درمیان میں ایک مرحلہ اور بھی. تو فساد اور بلاغت، فساد کا ذکر یہاں نہیں ہوا، بلاغت کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بات جو زیادہ سے زیادہ لوگوں پر لاگو ہوتی. اب وہ آپ کو بڑا مشہور ہے کہ قرآن شریف میں اپنا خانہ کعبہ میں لوگ رکھا کرتے تھے اپنے ادب کے نمونے، لٹکا دیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ، اور اسے کہتے 7 معلقات، 7 لٹکی ہوئی چیزیں. وہ دراصل اپنے زمانے کی سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ اچھی اور سب سے زیادہ ٹاپ کی سمجھی جانے والے 7 فن پارے ہوتے تھے. اگر کوئی نیا فن پارا آ جاتا تھا تو ان 7 میں سے ایک فن پارے کو نکال کے تو پھر ان کی ترتیب دی جاتی تھی 1 2 3 4 5 6 7. اچھا، کسی نے قرآن شریف کی سورہ الکوثر وہ وہاں ٹانک دی تو جتنا عرصہ وہاں ٹکی رہی ہے وہ نمبر 1 پہ رہی. کیوں؟ کہ وہ کلام ہی بندے کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کلام.